بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، معین کمالی گوشے کمال کی نشست نمبر 328 میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع شوبز کی ایک مشہور شخصیت معین اختر کے بارے میں ہے، اور یہ آج سے پورے 24 سال پہلے لکھا گیا تھا، جب معین صاحب نے توبہ کر لی تھی شوبز کی دنیا سے۔ لیکن یہ ایسی آگ ہے کہ آسانی سے نہیں بجھتی، تو وہ دوبارہ پھر آ گئے اس میں۔ لیکن مجھے ان کے شوبز کی دنیا چھوڑنے کی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اسی وقت یہ مضمون لکھا تھا جو پہلے اخبار میں شائع ہوا، اور اس کے بعد میری کتاب یادیں باقی ہیں میں شامل ہوا۔ آج انہی معین اختر صاحب کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ یادش بخیر اس حقیر فقیر پر تقصیر کالم نویس نے جب تدریس کو وسیلہ روزگار بنایا، تو اس کے ذہن میں پڑھنا پڑھانا محض پیشہ نہیں، بلکہ اپنی روحانی تسکین اور قومی خدمت کا ایک اہم ذریعہ بھی تھا۔ پھر جب تحصیل علم ایک تفریحی مشغلہ اور درس و تدریس ایک کاروبار بن کر رہ گیا، تو یہ سوچ کر کوچے صحافت میں اپنے دونوں قدم رکھ دیے کہ یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد تک اپنے خیالات پہنچانے کا موقع ملے گا۔ زوال تدریس کے آخری دور میں کسی نئی کلاس کے طلباء سے اپنا تعارف کراتے وقت اکثر یہ سوال پوچھتا کہ آپ معین نام کے کسی شخص سے واقف ہیں؟ معین نام کے کسی شخص سے واقف ہیں؟ تو بیشتر یہی جواب ملتا کہ جی ہاں، ہم معین اختر کو جانتے ہیں۔ یہ جواب بلا شبہ معین اختر کی زبردست مقبولیت کا مظہر تھا، لیکن راقم اس بات پر تأسف کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا کہ ہندوستان کے شہر اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں، جن کی پاکیزہ عادات اور تبلیغی خدمات کے باعث آج جنوبی ایشیا کے بیشتر علاقے نور اسلام سے منور ہیں۔ اس کا بہت بڑا کریڈٹ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جاتا ہے۔ لیکن افسوس نئی نسل ان کے نام سے بھی بے خبر ہے۔ انگریزی زبان کی تدریس سے قبل یہ غیر متعلقہ باتیں کبھی کبھی اپنا کام دکھا جاتی، اور بعض طلباء مزید معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ میں اصل میں انگریزی کا استاد تھا، لیکن کبھی کبھی طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے سے سوالات دوسرے بھی کر لیا کرتا تھا۔ آج اپنے نام سے جزوی مواصلت رکھنے والے ریڈیو، ٹی وی، فلم اور اسٹیج کے ہمگیر صلاحیتوں کے حامل اداکار اور بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپیر معین اختر کا ایک بیان پڑھ کر رب کائنات کا بے حساب شکر ادا کرنے کو جی چاہا کہ اس نے شہرت کی اس بلندی پر پہنچ جانے والے ذہین و باصلاحیت انسان میں تمام دنیاوی نعمتیں ٹھکرا کر صرف اپنے بندہ بن جانے کا احساس پیدا کیا، اور وہ اپنے سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ میں اب شوبز کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ معین اختر کا کہنا ہے کہ میں اپنے ماضی سے شرمندہ ہوں۔ اب تو خیر وہ دنیا میں بھی نہیں رہے،
لیکن شوبز سے علیحدگی کا اعلان کرتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ماضی سے شرمندہ ہوں کہ ساری زندگی ایک غیر شرعی پیشے سے وابستہ رہا۔ ان کے خیال میں غیر شرعی پیشہ تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بعد میں انہیں واپس اسی کی طرف لوٹنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ میں یہ تبدیلی فریضہ حج کی ادائیگی اور قرآن کریم کے مطالعے سے آئی ہے۔ معین اختر کو زندگی کا وہ لمحہ آنے سے پہلے ہی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے، احساس ہو گیا کہ موسیقی، ڈرامہ، فلم، ٹی وی اور ایسے دیگر تمام مشاغل جنہیں ہم شوبز کا نام دیتے ہیں حرام ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی فنکاروں کو بھی یہ غیر اسلامی افعال ترک کر کے صراط مستقیم اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ہم معین اختر کے بارے میں حسن ظن سے کام لے کر ان کی ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے سابقہ دور اور آئندہ عزائم کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی ہچکی بن گئی اور کہا کہ قیامت کے متعلق سوچ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آئندہ زندگی کو تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دینے اور داڑھی رکھنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ معین اختر اس راہ کے نئے مسافر نہیں۔ اللہ جس کو اور جس عمر میں بھی یہ توفیق عطا کر دے غنیمت ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میری اس وقت ایسے تاثرات اتنے اچھے معین اختر کے لیے تھے کہ کم از کم میں سمجھ رہا تھا کہ ایک شخص تو گمراہی کی راہ چھوڑ کر راہ راست پر آ رہا ہے۔ شوبز کی دنیا سے معین اختر کی علیحدگی پر ان فنکاروں کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی جن کا چراغ معین اختر کی موجودگی میں جلنے نہیں پاتا تھا۔ اب تو یوں بھی فن کے نام پر پھکڑ پن کا دور ہے، اس لیے تمام بھانڈ میراثی، ناچ گانے والے اور ایسی حرکتوں کے مراقی جشن فتح و مسرت منائیں کہ ان کا سب سے بڑا حریف خود ہی میدان خباثت ان کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ معین اختر اپنے بزرگ ساتھی انور مقصود کی اس حرکت پر شرمندہ ہیں کہ انہوں نے محض تفریح تباہ کے لیے ایک مقدس نام کا غیر مناسب انداز میں تذکرہ کیا۔ جو لوگ ان بزرگ کو جانتے ہیں، انور مقصود صاحب کو، انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خصوصاً شاعر اسلامی کا مذاق اڑانے میں انہیں کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، اور وہ جن لوگوں کا مذاق اڑاتے آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان سے مال بھی کماتے تھے وہ۔ معین اختر نے انور مقصود کو ایک بدقسمت انسان قرار دیتے ہوئے ان کے راہ راست پر آنے کی دعا بھی کی۔ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان میں نظام اسلام کے تصور سے چڑھنے والے مشہور پارسی کالم نگار ارد شیر کاوس جی کے بعد معین اختر کے شوبز سے چلے جانے کا سب سے زیادہ افسوس شاید انور مقصود کو ہوا ہوگا، جن کے بہت سے بے معنی الفاظ کو معین اختر کی فنکارانہ ادائیگی بامعنی بنا دیتی تھی۔ انور مقصود کی تربیت جس ماحول میں ہوئی، اس کے پیش نظر ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ معین اختر کو گمراہ قرار دے کر ان کی کج فہمی کا پہلے مرثیہ پڑھیں اور پھر اسی راہ کج پر آنے کی دعا کریں جس پر وہ اس بڑھاپے میں بھی نہایت شوق و شنگ اور تنگ لباس پہن کر اور پیچھے چٹیا بنا کر بکٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ دولت اور شہرت کی خاطر اکثر ان لوگوں کی شان میں بھی ردب اللسان نظر آتے ہیں جن کا نجی محفلوں میں یا اپنے ڈراموں میں مذاق اڑانے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔
پاکستان ٹیلی ویژن نے اسلام کی بنیادی تعلیمات بالخصوص تصور آخرت کو بھلا دینے کے لیے فن اور تفریح کے نام پر بیہودگی و فحاشی اور سوقیانہ پن کا جو ماحول پیدا کیا ہے، اس سے نکل آنے پر ہم معین اختر کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت پی ٹی ہی سب سے زیادہ مشہور تھا، اکا دکا کوئی دوسرے چینلز آئے تھے، اب تو سینکڑوں کے حساب سے چینل سارا فحاشی اور بے حیائی کا ماحول پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم سب آخرت اور یوم قیامت پر ایمان کا زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ یقین ہمارے قلب و ذہن میں جاگزین نہیں ہوتا۔ اس لیے بے محابہ آزادی کا پرچار اور عملی اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ٹی وی اس برائی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ اس نے فانی زندگی کی لذتوں کو اس قدر پرکشش بنا کر پیش کیا ہے کہ ابدی زندگی کی نعمتوں کا خیال ہی نہیں آتا، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا لوگوں کا۔ بہرحال معین اختر کے انتقال کے بعد ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی خامیوں سے صرف نظر کرے اور جو کچھ انہوں نے خدمت کی، کام کیا، اس کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ملے ان کو۔ انہوں نے سماجی زندگی میں بھی لوگوں کی مدد کا بہت کام کیا تھا، جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ معین اختر ابدی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب رہے ہوں گے، اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا ہوگا اور حشر کے دن بھی انشاءاللہ وہ اچھے ماحول سے گزر کر اور جنت الفردوس میں مقام حاصل کر لیں گے۔ اس راہ پر اپنی مستقل مزاجی کے لیے اللہ سے مدد و معاونت طلب کرنی چاہیے، ہم سب کو طلب کرنی چاہیے، اور کیونکہ اللہ سے طلب اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ المعین، یعنی وہی در حقیقت مدد کرنے والا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔